پا رہے تھے، تو اب پی ٹی آئی کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں؟ کئی پاور کوریڈورز ہیں پنجاب میں، جیسے کہ جہانگیر ترین ہے، عمران خان کا اپنا انفلوئنس ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پھر چودھری برادران ہے۔ ایز اے چانسلر بات کی تو اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات لیے ہیں یونیورسٹی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا انٹرپرینورشپ اور اسٹارٹ اپ، مجھے یہ بتائیں آج کل کے دور میں یہ چیز ممکن ہے کہ 90s کی طرز پر کوئی کسی فلاں ادارے سے کوئی ڈیل کر لے؟ حالانکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹویٹر پر یوتھ اتنی ایکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا آفس ہے وہ پنجاب کی اسٹرکچرل ریفارمز کے حوالے سے کیا کام کر رہا ہے؟ ساؤتھ پنجاب میں آپ کی کتنی انوالومنٹ ہے، مطلب وہاں کے میٹرز؟ السلام علیکم جگز، ہمارے ساتھ ہیں آج پنجاب کے گورنر چودھری سرور صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل پبلیشرز کو بھی موقع دے رہے ہیں اپنے ساتھ انگیجمنٹ کا۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سرور صاحب سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکریہ، آپ ٹھیک ٹھاک سر۔ اور کرونا کے دور میں آپ کا کیسا گزر ہے ٹائم اس وقت آج کل؟ دیکھیں جی، یہ ایک پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ ایک تو یہ وبا بڑی خطرناک ہے، اور دوسرا جب آپ کی کسی دشمن سے لڑائی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دشمن کہاں ہے، کہاں سے اس نے وار کرنا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی وبا ہے جس شخص کو یہ ہوتی ہے اس کو بھی 2 ہفتے تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس بیماری کا شکار ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کتنے اور لوگوں میں منتقل کر دیتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ امریکہ جیسے ملک، برطانیہ جیسے ممالک، یورپین ممالک جو ہیں اس وبا کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی دنیا کا ملک اس بیماری کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ ان کے ہسپتال تیار تھے، نہ ان کی حکومتیں تیار تھیں، نہ ان کے پاس کوئی پالیسی تھی۔ تو چونکہ ایک خطرناک مرض ہے، تو پاکستان میں بھی ظاہر ہے جس طریقے سے دنیا کے دوسرے ملک ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہم بھی ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی فکر جو ہے پاکستان میں، ایک تو یہ ہے کہ یہ وبا پھیل رہی ہے، تیزی سے پھیل رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، ان کا روزگار کا مسئلہ ہے۔ 12 ملین پیپل، 1.20 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، جو ڈیلی بیچارے پیسہ کماتے تھے، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ تو یہ انتہائی مشکل صورتحال ہے، لیکن پہلے بھی ہماری قوم پہ مشکلات آئی ہیں، ہم نے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا ہے، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم اس مرض پہ قابو پا لیں گے، اور جو چیلنجز ہیں ہمارے انشاءاللہ ہم ان سے ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا سر، ایک نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ کا پی ایم ایل این کے دور میں بھی آپ گورنر تھے، اور اس وقت آپ نے اس وجہ سے ریزائن دیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ سسٹم میں کچھ رکاوٹیں ہیں جو آپ کے ایجنڈاز تھے، آپ ان کو نہیں کمپلیٹ کر پا رہے تھے۔ تو اب پی ٹی آئی کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں؟ جی، بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو میری فرسٹریشن تھی وہ یہی تھی کہ سب سے بڑی بات میری زندگی میں لوگوں کو انصاف دینا ہے، اور ہمارے ملک کے جو غریب اور کمزور طبقات ہیں وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا۔ 72 سالوں میں ان کو انصاف نہیں ملتا۔ اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو قاتل دندناتے پھرتے ہیں، بلکہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے صلح نہ کی تو ہم آپ کی بچی کو اٹھا لیں گے، ہم آپ کے کسی اور خاندان کے بندے کو بھی مار دیں گے۔ اور قانون اور قانونی جو ہمارے جو ہیں ادارے، وہ ان بڑے جو مگرمچھ ہیں یا جو کرمنلز ہیں ان کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے پاکستان میں، لیکن اس کے لیے ایک لانگ ٹرم ہمیں اسٹریٹجی چاہیے اور انصاف۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ یہ میں نہیں کہتا کہ چند مہینوں میں یا 1.5 سال میں ہم نے معاملات جو ہیں لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے، یہاں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں۔ مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر اس وقت ہم سنتے ہیں میڈیا پہ کہ کئی پاور کوریڈورز ہیں پنجاب میں، جیسے کہ جہانگیر ترین ہے، عمران خان کا اپنا انفلوئنس ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پھر چودھری برادران ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس میں کہاں فٹ دیکھتے ہیں، اور آپ کا کیا انپٹ ہوتا ہے؟ میں عرض کروں جی، اسپیکر اسمبلی کا اپنا رول ہے،
گورنر کا اپنا کانسٹیٹیوشن رول ہے، چیف منسٹر کا اپنا رول، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا وہ چیف منسٹر ہے، تو اس لیے میں ان کے کاموں میں کبھی دخل نہیں دیتا۔ جو کام میں چانسلر ہوں تمام یونیورسٹیز کا، یونیورسٹیز کے افیئرس کو دیکھنا میری ذمہ داری ہے، تو اس میں وہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ دخل نہیں دیتے۔ تو اس لیے معاملات جو ہیں ہم اپنے اپنے طور پہ احسن طریقے سے ان کو چلا رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاور سینٹرز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے، اور اس کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب عمران خان کو اپنا لیڈر۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے ابھی ایز اے چانسلر بات کی، تو اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات لیے ہیں یونیورسٹیز کے؟ دیکھیں، سب سے بڑا جو چیلنج تھا جب میں گورنر بنا تھا ایز اے چانسلر، کہ ہم وائس چانسلر کی تعیناتی جو ہے وہ میرٹ پہ کریں، نمبر 1۔ دوسرا یہ تھا کہ درجن سے زیادہ لوگ جو ہیں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے، 3 سال 2 سال۔ تو میری خواہش تھی کہ میں ایکٹنگ، ٹیمپریری، ایڈ ہاک جو ہے اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تعلیم کو بہتر بنانے کی راستے میں یہ چیزیں رکاوٹیں ہیں۔ جب آپ پرماننٹ نہیں ہوتے، آپ اس دلجمی سے، اس سوچ کے ساتھ، اس ویژن کے ساتھ کام نہیں کر سکتے جب آپ ایکٹنگ ہوتے ہیں۔ تو دوسرا میرا یہ تھا کہ میں نے ایکٹنگ کا لفظ ختم کرنا ہے۔ کسی یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائس چانسلر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی وائس چانسلر کی ڈیٹ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی آ رہی ہے یا اس کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ 3 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے ہم وہاں پر وائس چانسلر جو ہے اپوائنٹ کر دیں، تاکہ وہ اپنا نظام جو ہے ٹرانزیشنل پیریڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے۔ تو ماشاءاللہ دونوں مسئلے ہم نے حل کر دیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں بڑے فخر سے بات کہتا ہوں ایز اے چانسلر کہ اس کرونا کرائسس کے دوران ہماری یونیورسٹیز نے بہترین جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے، لیڈرشپ لی ہے۔ ہر جگہ پہ مثال کے طور پر ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں میں نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن قائم کیا تھا، اور ماشاءاللہ وہاں پر 10,000 ڈاکٹرز، نرسز، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس، ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ راؤنڈ دا کلاک 24/7 لوگوں کو فری سروس جو ہے، ویڈیو سروس اور آن لائن ٹیلی فون سروس جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فنڈ ریزنگ میں بھی وہ فور فرنٹ پہ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو ہے جیسے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے، انہوں نے PPs اپنے بنانے شروع کر دیے ہیں، سینیٹائزرز اپنے بنانے شروع کر دیے ہیں، N95 اپنا بنانا شروع کر دیا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کرائسس اوور ہوگا تو ہماری یونیورسٹیز ول بی ٹیکنگ لیڈنگ رول ان مینوفیکچرنگ اور ان بزنس۔ اور میری خواہش بھی یہ تھی کہ جب میں بنا تھا، تیسری میری یہ خواہش تھی کہ میں جو یونیورسٹی سے جو بچے باہر نکلیں گے تو میں ان کو بزنس انٹرپرینیورز اور بزنس لیڈر بنا کے باہر نکالنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ بگ سوچیں کہ اس نے اس ملک میں تو اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا انٹرپرینورشپ اور اسٹارٹ اپس آپ دیکھ لیں نا، اس میں ہم نے بزنس ہبز بنائیں گے یونیورسٹیز کو۔ ہم نے وائس چانسلر 20 کے قریب لگائے ہیں، سب میرٹ پہ لگائے ہیں۔ ہم نے PHEC کا چیئرمین لگایا ہے، میرٹ پہ 100% لگایا ہے۔ ہم نے وائس چانسلر سے کہا ہے کہ بھئی اب آپ نے کنٹرولر ایگزامینیشن، ٹریئرز اور دوسرے جو لوگ لگانے ہیں ان کو بھی میرٹ پہ لگاؤ، اور ان کو بھی پرماننٹ بیسس پہ لگاؤ۔ یہ جو ٹیمپریری آپ لگاتے ہیں یہ بات جو ہے بالکل میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں۔ اور مجھے یہ بڑی ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب چانسلر بنا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں اور پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا کی ٹاپ 500 اور ٹاپ 1000 یونیورسٹیز میں ان کا نام آنا چاہیے۔ تو پچھلے دنوں ایک سروے آیا ہے جس میں 85 ممالک کی 766 یونیورسٹیز کو انہوں نے بیسٹ یونیورسٹیز نامینیٹ کیا ہے، اور ان میں سے 23 یونیورسٹیز جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان اور زبردست، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اور سر ابھی کل میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ آپ نے پنجاب کی یونیورسٹیز میں یہ قرآن پاک کے ترجمے کا جو سلسلہ شروع، اس پہ تھوڑا سا بتائیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں پچھلے بہت سے سالوں سے 20 25 30 سال سے ایک میری یہ سوچ تھی کہ قرآن پاک جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس سے پوری ہدایت جو ہے دنیا کے لیے اس کو وہاں موجود ہے۔ ہر مسئلے کا وہاں حل موجود ہے،
ہر چیز کی خاص کر تربیت کے لیے جو رہنمائی موجود ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسکولوں میں، کالجز میں، ایون جو مدرسے ہیں وہاں پر بچوں کو ہم قرآن پاک تو پڑھاتے ہیں، ان کو حافظ قرآن بھی بناتے ہیں، لیکن ان کو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پڑھاتے۔ جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں میں کیا پڑھا رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو میں سوچتا تھا کہ دیر مسٹ بی سم ریزن کہ ہم جو ہیں قرآن پاک کو معنی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، ہم میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے، ہم بچوں کی تربیت اس سے کر سکتے ہیں۔ تو بس اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی چیزیں آتی ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سوچا کہ ہمیں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک یونیورسٹیز میں پڑھانا چاہیے، تاکہ بچے جو ہے اس کے اپنا جو ہے فائدہ اٹھا سکیں اپنی دنیا کے لیے اور دین کے لیے اور آخرت کے لیے بھی۔ تو میں نے تمام وائس چانسلر کو یہاں پر بلایا اینڈ میں حیران تھا کہ تمام جب میں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تو 100% یونانیمس انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہونا چاہیے، بلکہ ان میں سے کچھ نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ذہن میں یہ پہلے کیوں نہیں بات آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پورے پاکستان کے لوگوں نے، چاہے ان کا متعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، مذہبی جماعت سے ہے، سول سوسائٹی، تمام لوگوں نے یونانیمسلی اس کام کو انڈورس کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ اچھا سر، تھوڑا سا واپس پولیٹکس کی طرف آتے ہیں۔ اکثر ہم سنتے ہیں ٹی وی پہ، کسی ٹاک شوز پہ، مین اسٹریم پہ، کہ جی ڈیل ہو جائے گی اور یہ وہ فلاں بندے نے فلاں سے ڈیل کر لی ہے۔ مجھے یہ بتائیں آج کل کے دور میں یہ چیز ممکن ہے کہ 90s کی طرز پر کوئی کسی فلاں ادارے سے کوئی ڈیل کر لے؟ حالانکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹویٹر پر یوتھ اتنی ایکٹیو ہے، کوئی اتنا سا بھی واقعہ ہوتا ہے تو سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پاسبل ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا سوشل میڈیا اس وقت اتنا ویجیلنٹ ہے اور اتنا کرٹیکل ہے کہ اب کوئی بھی غلط کام کرے گا، یا ایک تو ہوتا ہے قانون کو توڑنا، ایک مورلی بھی غلط کام کرے گا تو وہ ان کے نشانے پہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال، دو مثالیں میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دن وہ N95 ماسک پہنی ہوئی تھی، تو اس کے بعد تقریباً سوشل میڈیا میں انہوں نے کہا کہ بھئی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس N95 نہیں ہے اور گورنر صاحب N95 پہن کے پھرتے ہیں۔ آئی ایکسیپٹڈ دیٹ کرٹیسزم، میں نے کہا یہ بات ان کی درست ہے، لیکن اٹ واز آل اوور سوشل میڈیا۔ اچھا، میں نے فوراً پھر ہمیشہ میں ایوری ڈے یہ میں پہنتا ہوں، میں نے 15 روپے والا میں نے نہیں پہنا۔ اچھا، پھر میں گیا 2 دن پہلے اپنے نشتر میڈیکل کالج یونیورسٹی، وہاں بھی میں نے یہ پہنا ہوا تھا۔ وہاں پر ہم نے جانا تھا اپنا ٹیلی میڈیسن سینٹر، تو میرا خیال ہے کہ میرے کسی ڈاکٹر نے سمجھا کہ شاید ہم ہسپتال جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہ N95 پہن لیں۔ تو میرا بھی خیال آیا کہ میں نے جا کے ہسپتال میں جانا ہے تو میں یہ وہ ہونا چاہیے N95۔ ہم ٹیلی میڈیسن سینٹر میں گئے، وہاں پر میں نے یہ پہنی تھی، میرے ساتھ اور لوگ تھے ان میں پہنی تھی، وہاں پر ڈاکٹر جو تھے ان کے پاس یہ پہنی تھی، کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ نہیں تھیں، وہ تو ٹیلی میڈیسن سینٹر پہ ٹیلی فون کال سن رہی۔ تو 2 دن سے وہ کھچائی ہوئی ہے میری۔ اٹ واز انوسینٹ مسٹیک کہہ لیں یا اس کو جو بھی کہہ لیں، کسی ڈاکٹر نے دیا پہن لیں، میں نے پہن لیا، حالانکہ میں کبھی نہیں پہنتا، لیکن دس از گڈ تھنگ، آئی اپریشیٹ دس۔ میں کبھی برا نہیں مناتا کہ لوگ جو ہیں مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمیں اپنی اصلاح کے لیے بہتر ہے۔ بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہاؤ کم کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ تو اس نے تو سرجیکل ماسک پہنی ہوئی ہے اور ہم جو وزٹ کر رہے ہیں ہم نے N95 پہنی۔ آئی ایکسیپٹ دیٹ اینڈ میں نے فوراً میں نے ایکنالج کیا کہ یہ پروبیبلی اٹ واز مسٹیک، انوسینٹ مسٹیک، لیکن اس کا کوئی پرپز نہیں تھا، لیکن پھر بھی آئی شوڈ ہیو بن مور ویجیلنٹ، آئی شوڈ ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ ہم ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سرجیکل ماسک پہنے ہوئے ہیں اور میں وہاں
N95 پہنے ہوئے تو بڑی اچھی بات ہے. تو یہ تو قوم جو ہے ہماری سوشل میڈیا کے ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں خاص کر یوتھ یہ تو اتنی غلطی نہیں ماننے کے لیے تیار. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیلے کریں گے بلندر کریں گے تو یہ ہمیں میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا یہ ہمیں معاف کریں گے. میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے خلاف بھی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے نہیں کسی کے بھی خلاف ہو یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سر ہم نے دیکھا اکثر گورنر ہاؤس بڑا ایکٹیو رہتا ہے. پاکستان کی کوئی انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہو, اگر کوئی ہمسایہ ملک سے کوئی مہمان آتا ہے یا کہیں باہر سے, تو بڑی اچھی یہاں پہ ایک اچھا نام جاتا ہے, پروگریسو پاکستان کا ایک میسج جاتا ہے کہ گورنر ہمارے کافی پروگریسو ہیں. اس کے علاوہ مطلب یہاں سے تو ہمیں فخر فیل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا آفس ہے وہ پنجاب کی اسٹرکچرل ریفارمز کے حوالے سے کیا کام کر رہا ہے, اس میں اپنا کتنا انپٹ دے رہا ہے؟ تو چونکہ دیکھیں انسان کا جو بھی میں بلیو کرتا ہوں اس وقت کہ دس ورلڈ از ورلڈ آف ریلیشنز. نیٹ ورکنگ جو ہے میں اپنے بچوں کو بھی اسٹوڈنٹس کو بھی فیملی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو تعلقات ہیں اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اپنی نیشن کو اپنی قوم کو پہنچا سکتے ہیں. یہ تعلقات بہت میٹر کرتے ہیں. اپنی پرسنل ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ آپ کو ڈیولپ کرنی چاہیے. میں نے یورپ میں گزارا اور بھی بہت سے لوگ یورپ میں جاتے ہیں لیکن ان کے پرسنل تعلقات نہیں ہیں. میرے پرسنل تعلقات ٹونی بلیر کے ساتھ میری پرسنل ریلیشن شپ تھی, گارڈن براؤن کے ساتھ میری پرسنل ریلیشن شپ تھی, تمام جو فیڈرل منسٹر سے دے ور ویری کلوز فرینڈز آف مائن, ایم پیز کے ساتھ بہت میرے تھے, یورپین یونین کے جو ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ہیں ان کے ساتھ میں نے تعلقات بنائے ہیں. تعلقات بنانے کے لیے ایفرٹس بھی کرنی پڑتی ہے, محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے. میں لکی کہ I belong to a business community, I could afford to build relations یہ انویسٹمنٹ کے ساتھ. تو میں جو ہے لیکن اس سے جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں. مثال کے طور پر 2013 میں جو جی ایس پی پاکستان کو ملا اس سے اب تک $15 بلین کا پاکستان کو فائدہ ہوا اور وہ سارا میرے تعلقات کی وجہ سے پاکستان کو ملا ہے, ورنہ 0% چانس تھا پاکستان کو وہ جی ایس پی پلس ملنے کا. اب اس کی ایکسٹینشن کی ضرورت تھی تو وہ بھی میں گیا, وہاں پر بھی آیا. پھر اس کے بعد میں نے جب پچھلی دفعہ گورنر تھا تو میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی ایجوکیشن پہ $500 بلین $500 ملین گارڈن براؤن نے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایجوکیشن کے لے کے گیا. پھر اس کے وقت جب میں 1997 میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو پاکستان کے لیے ٹوٹل ایڈ برطانیہ کی £20 ملین تھی. اب $300 ملین سے بھی زیادہ ہمیں ہیلتھ میں ایجوکیشن میں فنڈز وہاں سے آتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ اپنے ملک کو اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کی وجہ سے فائدہ پہنچا سکیں. اب رہی بات کہ ان اسٹرکچر ریفارمز ہم کیا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسٹرکچر ریفارمز ہے یہ گورنر کا کام نہیں ہے. میرا تو یونیورسٹیز میں جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے. اب جہاں تک اسٹرکچر ریفارم کا تعلق ہے وہ تو جو گورنمنٹس چیف ایگزیکٹو ہے انہوں نے لانی ہوتی ہیں, لیکن ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, دوسری پولیس میں ریفارمز کی کوششیں میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہو رہی ہیں. وہ کر رہے ہیں آپ کا انشاءاللہ وہ چیزیں دیکھیں میں تو مشاورت دے سکتا ہوں, مشورہ دے سکتا ہوں, باقی اس پہ جو ایکٹ کرنا ہے جو عمل کرنا ہے وہ تو پروونشل گورنمنٹس نے کرنا ہے. ساؤتھ پنجاب میں آپ کی کتنی انوالومنٹ ہے, مطلب وہاں کے میٹرز کے؟ آپ دیکھو جی ساؤتھ پنجاب کے لوگوں سے میں بڑی محبت کرتا ہوں, بڑے پیارے لوگ ہیں, بڑے سویٹ ہیں, بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے جب میں پچھلی دفعہ گورنر بنا تھا تو اس وقت بھی میں صوبے کے حق میں تھا. جب میں پی ٹی آئی میں آیا تو اس وقت بھی میں ساؤتھ پنجاب کے صوبے کے حق میں تھا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے کہ اگر ہم نے جو ایڈمنسٹریشن کو بہتر طریقے سے چلانا ہے تو ہمیں پنجاب کا جو ہے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ یا کم از کم ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہی بن جائے, ایڈمنسٹریٹو بن جائے, اور جتنی جلدی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی یہ بہتر ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب بجٹ کی تقسیم کے حوالے سے دوسرے حوالوں سے ان کو ایکول شیئر جو ہے وہ دینے کی حکومت جو ہے پنجاب کی کوشش کر رہی ہے. آپ نے ٹیلی میڈیسن کی بات کی اور یہ راشن ڈرائیو کا بھی آپ نے کچھ اقدامات کیے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے تھوڑا سا. جی دیکھیں یہ جو ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن ہے, دیکھیں نا جی میں وہی کہتا ہوں کہ آئیڈیاز انسان کے ذہن میں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کوئی انسان جو ہے تعلیم یا جو مرضی ہو, انسان وقت پہ کوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے. مجھے پتہ چلا کہ جب یہ پینک ہوا کرونا وائرس کا تو مجھے پتہ چلا کہ جناح ہسپتال میں 9,000 لوگ چیک اپ کے لیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ 18,000 لوگ اور ساتھ گئے. تو میں نے سوچا کہ بھی اگر تو اس پہ تو او پی ڈی پہ بڑا رش ہو جائے گا
اور یہ جو ہمارا سوشل ڈسٹنس کا ایشو ہے یہ تو ہم اسپتالوں میں بھی رکھ سکیں گے، تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ایک ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن بنا دیں جس میں لوگ فون کر کے اپنے آپ کو وہ ایگزامن کرا سکیں، اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو دور کر سکیں۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے، بلکہ ایکسپیریمنٹ وہاں پہ آج کل برطانیہ میں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں یہ سسٹم کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو میں نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر جاوید اکرم صاحب سے بات کی، میں نے کہا بھئی آپ لوگوں کے پاس اب تو ڈاکٹرز تو اویلیبل ہیں، میڈیکل کالجز میں چھٹیاں ہیں، یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہیں، MBBS کے بچے فارغ ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک ٹیلی میڈیسن سینٹر لائن بنائیں جس میں لوگ فون کر کے، اور ہم نے ہیلپ لی نیشنل ہیلتھ سروس UK سے، وہاں سے ہم نے سافٹ ویئر کیا، یہاں پر چغتائی صاحب تھے، انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا، تو ہم نے ماشاءاللہ یہ پہلا 19 مارچ کو ہم نے پہلا ہیلپ لائن سینٹر جو ہے اس کا افتتاح کیا، اور اب ماشاءاللہ 35 سینٹر ہمارے پورے پاکستان میں چل رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہیں ٹیلی فون پہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہسپتال جانا تھا، اور اس میں سے صرف 1% لوگوں کو ہسپتال ریفر کرنا پڑتا ہے، باقی لوگ جو ہیں ڈاکٹر ان کو ایڈوائس دے کے، میڈیسن بتا کے کہ فلاں میڈیسن لے لو، فلاں کر لو، گرم پانی سے غرارے کر لو، کچھ یہ کر لو، تو ماشاءاللہ وہ لوگ جو ہیں صحتیاب ہو جاتے ہیں، اور بہت اچھی فیڈ بیک جو ہے مجھے اس سے مل رہی ہے۔ دوسری بات آپ نے راشن پیک کی ہے، دیکھیں ایک تو حکومت نے بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ 12,000 روپیہ فی خاندان کیش جو ہے لوگوں تک پہنچایا۔ دوسرا اس کے علاوہ ہم نے مخیر حضرات سے اپیل کی، تو ہماری جماعتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہم کمٹ کرتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ راشن جو ہے وہ مستحق لوگوں میں تقسیم کریں گے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اب ماشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے، آج ہی صبح ہماری آپس میں میٹنگ ہوئی ہے، تو ہم نے وہ ٹارگٹ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان انشاءاللہ یہ 5 لاکھ راشن پیک تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا، جو ڈیزرونگ اور مستحق لوگوں کو ہم پہنچا رہے ہیں۔ میں سعودی حکومت کا بھی بہت مشکور ہوں، کنگ سلمان فاؤنڈیشن کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی 20,000 پارسل جو ہیں وہ ہمیں مستحق لوگوں کے لیے راشن۔ یہ صرف آپ کے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہوا ہے؟ جی، یہ ہمارا جو پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے اس کے اندر، اس کا میں پیٹرن چیف ہوں، اس کے نیچے کر رہے ہیں، اس میں سرور فاؤنڈیشن بھی کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں سرور فاؤنڈیشن اس وقت میں نہیں چلاتا، کیونکہ میرے نزدیک تو تمام جو 60-70 آرگنائزیشن ہیں دے آر ایکولی امپورٹنٹ، میں سب کو ایکول سپورٹ کرتا ہوں، کبھی فرق نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ بھی چارٹی کا کام کر رہے ہیں، سرور فاؤنڈیشن بھی کام کری۔ سرور فاؤنڈیشن نے 5,000 راشن کا کمٹ کیا تھا، تو اب ماشاءاللہ مجھے چونکہ میری بیگم صاحبہ پروین سرور میڈم چلا رہی ہیں یہ سرور فاؤنڈیشن کا جو ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، ہیپاٹائٹس فری پنجاب کے پروجیکٹ، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ماشاءاللہ انہوں نے 30,000 پیک راشن کے پارسل کے لوگوں میں اب تک تقسیم کر دیے ہیں، اور 10,000 اور پیکٹ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ بہت بڑی ایک محنت کر رہے ہیں کام۔